نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اور اے میری بندیوں، دنیا کے اندر تمہارے اوپر بہت سے حالات آئیں گے، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی پریشانی کے، کبھی خوشگوار حالات اور کبھی ناگوار حالات، کبھی صحت اور کبھی بیماری کے معاملے میں حالات آتے رہیں گے، اور کبھی پرائیوں سے بھی نفرت اور گلے شکوہ کے موقع آئیں گے، اور کبھی محبت کے موقع آئیں گے۔ تو ان میں آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں، خوشی کے، غمی کے، صحت کے، بیماری کے۔ تو ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کا شریعت نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے بندو، دو کام کیا کرو۔ ایک یہ کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو اپنی نمازوں کو بڑھایا کرو، یعنی فرضی نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ دوسرا یہ کہ جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگا کرو، لیکن جب تک میری طرف سے تمہاری مدد نہیں آتی تب تک کوئی ناجائز طریقہ اپنا کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی ایک آپ کا مسئلہ ہے جو بالکل اٹکا ہوا ہے کسی جگہ پر، اور آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ جائز راستہ ہے اور دوسرا ناجائز راستہ ہے۔ تو جائز راستے پر اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اور ناجائز طریقے والے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ہمیں ایک قسم کا یعنی یوں سمجھو کہ اشارہ دے دیا کہ ناجائز راستے کو چھوڑ کر جائز راستے پر چلنا ہے تو تمہارا ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے بھائی آتے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سبھی لوگوں کو نماز پر لگا دیتا ہوں، اور جو مسنون دعائیں ہیں یعنی قرآن اور حدیث سے جتنی بھی دعائیں ہیں انہی دعاؤں کے ذریعے سے میں ان کو اللہ پاک کے مصلی پر کھڑا کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک بھائی ہے اور عمر کے بھی تقریباً 40 کے قریب ان کی عمر تھی۔ اس کی ایک لڑکی کے ساتھ اچانک محبت ہو گئی، اور اس کی محبت اور پیار میں وہ اتنا فریفتہ ہو گیا کہ ہر وقت روتا رہتا تھا، تو بے چین بے قراری کے عالم میں تھا۔ تو میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں، اگر حل نہ ہو سکے تو میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس مسئلے کا حل کون سا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی دریا کے اندر چھلانگ لگاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی، میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی بائک پر چڑھ کر کسی بڑی گاڑی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا تاکہ اس کے اندر میں کچل کر اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ یہ آپ یقین جانیں کہ یہ بات کر بھی رہا تھا، اور یوں سمجھو کہ اس کا جو اسے چہرہ تھا اتنا اداس چہرہ تھا کہ ہر دیکھنے والے کو بھی اس کے اوپر ترس آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی، شریعت نے ہمیں ایسے چھوڑا نہیں ہے، شریعت نے ہماری رہبری کی ہے۔ پھر میں نے اس کو نفل پڑھنے کا طریقہ سمجھایا کہ آپ صلاۃ الحاجات کا نفل کس طریقے سے اور کتنی مرتبہ پڑھا کریں، اور اس کے بعد ایک دعا میں نے اس کو بتائی کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ تو اس میں دو کاموں میں سے ایک کام ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ اگر وہ لڑکی آپ کے حق میں بہتر بنتی ہے، آپ کی زندگی میں آنے کے لیے بہتر بنتی ہے، تو وہ لڑکی خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اگر اس لڑکی کے آنے سے آپ کے حالات بگڑ جائیں گے تو آپ کا جو دل ہے آہستہ آہستہ اس سے آپ کا دل اس سے اترتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو اس کی کسی قسم کی بھی آپ کو اس کی یاد نہیں آئے گی، اور آپ اس کو بالکل بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ وہ نفل پڑھا کرتا تھا جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتا گیا۔ تقریباً 40 دن تک وہ نفل پڑھتا رہا، اور پھر بھی مجھ سے پوچھتا رہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ جب تک آپ کے دل سے وہ اتر نہیں جاتی تب تک آپ یہ پڑھتے رہیں۔ تو الحمدللہ وہ پڑھتا رہا،
3 سال تک وہ مسلسل پڑھتا رہا اور ابھی بھی وہ پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ زندگی کا معمول بناؤ، یہ عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے۔ تو جب وہ پڑھتا رہا تو 3 سال کے بعد اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ حضرت جی ابھی وہی جو لڑکی ہیں وہ مجھے میرے پیچھے اتنی پڑ گئی ہے کہ میں ایک نمبر سے کال کرتی ہے مجھے تو وہ نمبر میں اس کا بلاک کر دیتا ہوں، پھر کسی دوسرے نمبر سے کال کرتی ہے، پھر کسی تیسرے سے، جتنے میں نمبر اس کے بلاک کرتا جاتا ہوں تو اتنے وہ اور نمبر جو نا مجھے اور نمبروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ابھی میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اگر شادی بہتر ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں، اگر شادی بہتر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی کوئی اچھا مقدر کا رشتہ جو نا مقرر فرما دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نوافل کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے پر آ جائیں۔ جب اس طریقے پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے کاموں کو نمازوں کے ذریعے سے بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک کا یہ یعنی ایک قسم کا قانون رہا ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو وہی چیز اپنا جو نا کام دے رہی ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام جو ہے نا کسی کو ڈبانا ہے یا ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، نمک کا اپنا اثر ہے اور مرچوں کا اپنا اثر ہے، نیبو کا اپنا اثر ہے، تو یعنی باقی ساری چیزوں کا بھی اپنا اپنا اثر ابھی تک ہمارے سامنے ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ تو نماز کا اثر میں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں کسی نے نماز اس طریقے سے سکھائی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے سارے مسائل کو قرآن کی روشنی میں اور نماز کی روشنی میں حل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل SMH786 یہ ہمارا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا بٹن ہے آپ اس کو بھی لگائیں تاکہ ہماری ہر جو ویڈیو وغیرہ ہے آپ کے پاس آتی رہیں۔ اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے تعلقات اور میں شیئر کریں، اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، آپ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورے دل سے آپ کا تعاون کریں گے۔ 0316035746 آپ اس نمبر پر کسی وقت بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے، تو اگر آپ کال کرتے ہیں اور میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر پاتا تو آپ اسی واٹس ایپ پر اپنا جو بھی کام ہو آپ میسیج کر دیں، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔